بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى عترة محمد وعلى سائر الأنبياء والرسل كلما ذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكرهم الغافلون۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کے ساتھ حسن خلق کچھ ضروری چند آداب بیان ہو گئے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کے ساتھ حسن خلق کے لازمی ضروری بنیادی آداب بھی بیان ہو گئے۔ تیسرے نمبر پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، مقدس ہے، مطہر ہے، ان کے بارے میں حسن خلق کے تقاضے اور آداب جس کا بیان آج کرنا مقصود ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ایک ایسا ادب ہے، ایک ایسا عقیدہ ہے جس میں غور فکر تدبر کے بعد کوئی ایک صحیح سمت کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو سارا عقیدہ برباد ہو جائے گا۔ اور وہ یہ ہے کہ جس محمد کا ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمے کے اندر جس محمد کا ذکر موجود ہے وہ محمد کون ہے؟ جس کے لیے کلمے کے اندر اللہ رب العالمین نے رسالت ان کے ساتھ اقرار کروایا اور نام محمد جو ہے وہ رکھا۔ یہ محمد کون ہے؟ یہاں پہ لوگوں کے مختلف نظریات ہیں بھائیو۔ ایک نظریہ تو یہ ہے، دو بڑے نظریے سمجھ لیجیے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہاں جو محمد رسول اللہ ہے یہ محمد نور من نور اللہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ محمد ابن عبداللہ ہیں، جو ہاشمی ہیں، قریشی ہیں، مکی ہیں، مدنی ہیں، وہ ہیں۔ اب یہ دو طرح کے محمد جو ہے، یہ ایک عقیدہ جو ہے وہ مسلمانوں میں، پاک و ہند میں بڑی کثرت سے جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد نور من نور اللہ ہے، وہ یہ بھی جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہ عالم غیب بھی ہے ان کو، اور وہ مختار کل بھی ہیں، یعنی جو صفات رب کائنات کی ہیں وہ ساری صفات انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تسلیم جو ہے وہ کر لی۔ ایسی صورت میں یہ محمد اور اللہ دو نہیں ہیں، یہ ایک ہی بنے پھر۔ تو بہرحال یہ عقیدہ جو ہے یہ تو معروف ہے، موجود ہے معاشرہ میں۔ میں جس بات کی طرف تنبیہ کرنا ضروری سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائیو، آج اس ایمانی زندگی میں ہم اللہ کو بھی وہ اللہ جو اصل اللہ ہے، جیسا ہے قرآن پاک میں، جیسا اس کی صفات اور اسماء موجود ہیں، ویسا مانیں گے تو یہ وہ اللہ ہے جس کی جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جو معافی بھی دیتا ہے اور جو رحم بھی کرتا ہے، جو شفقت بھی کرتا ہے۔ اور اگر اللہ کو ان صفات کے تحت نہیں مانا ہے تو یہ اللہ ہمارا اپنا خیالی اللہ ہے، ہمارے خیالوں میں یہ اللہ ہے، اس کو کہاں تلاش کریں گے؟ نہ یہ اللہ ہی ملے گا اور نہ اس کی کوئی جنت ہوگی، تو پھر وہ دوسرے اللہ کی اصل حقیقی اللہ کی جہنم میں ہی جانا پڑے گا نا۔ تو اسی طرح جو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ محمد جو رسول اللہ ہیں اور جن کے بارے میں
قبر میں سوال بھی ہے وہ محمد ابن عبداللہ ہیں۔ تو بھائیو یہاں پہ تنبیہ میں یہ کرنا مقصود ہے میرے نزدیک کہ یہاں پہ آپ آج جو ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر تو محمد ابن عبداللہ کا عقیدہ ہے تو پھر تو یہ آپ کا ایمان بھی ٹھیک ہے اور یہ عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عقیدت بھی ٹھیک ہے، حسن خلق بھی چلے گا، حسن ادب بھی ہوگا۔ اور اگر یہیں سے آپ نے جو ہے وہ محمد نور من نور اللہ جو ہے وہ آپ لے کے آگے چل پڑے تو بھائی یہ ہمارے خیالوں میں تو ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کوئی محمد نہیں ہے کہ جو اللہ بھی ہو اور محمد بھی ہو اور اللہ کا نور بھی ہو، اللہ کی صفتیں بھی اس میں ہوں، اور پھر اس کے باوجود اللہ اور محمد اور یہ دونوں الگ نہیں ہیں۔ پھر تو یہ ایک وہمی اور ہماری خیالی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھائی اس کی جتنے بھی محبتیں کرو، عقیدتیں کرو، نبوتیں تسلیم کرو، یہ اللہ کے ہاں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ ایسا محمد کہیں ملنے والا نہیں ہے۔ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں بھی یہ عقائد موجود ہیں۔ کچھ نے اس کے سارے ناموں اور صفات کا انکار کر دیا، کچھ نے جو ہے نا وہ کہا نہیں بعض ہیں، 7 صفتیں 7 نام جو ہے وہ تسلیم کیے۔ او بھائی 99 کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہوئی ہے۔ تو نے یہ 92 نام جس اللہ کے تو نے گول مول کر ڈالے، یہ 7 ناموں والا اللہ تو کہاں تلاش کرے گا؟ قبر میں جس اللہ کے ساتھ بارے میں سوال ہوگا وہ 7 ناموں والا ہے یا 99 ناموں والا ہے؟ اور قبر میں جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا وہ محمد ابن عبداللہ ہے یا محمد نور من نور اللہ ہے؟ وہ اللہ کے بندو کچھ سوچو یار، کہاں جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں آپ۔ اسی طرح جس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی چابیاں ہیں ان کے پاس، وہ کون سا محمد ہے؟ محمد ابن عبداللہ ہے القرشی الہاشمی یا محمد نور من نور اللہ ہے؟ جس محمد نے شفاعت کرنی ہے امت کی، وہ کون محمد ہے؟ وہ نور من نور اللہ ہے یا محمد ابن عبداللہ ہے؟ بھائی کچھ سمجھو، کہاں آپ عقیدت میں اور کیا عشق کے نام پہ آپ نے سارے زاویے اور سارے حقائق جو ہیں وہ مسخ کر کے رکھ دیے۔ یہ عشق کہاں لے جائے گا تمہیں؟ او بابا یہاں معاملہ ایمان کا ہے، عشق کا نہیں ہے۔ ایمان تو فہم و فراست کا نام ہے، عقل کا نام ہے، تدبر کا نام ہے، حقیقت پسندی کا نام ہے۔ عشق کس چیز کا نام ہے؟ عشق تو کسی اندھی بلا کا نام ہے جو عاشق کا بھی جو ہے نا وہ پاگل بنا کے جو ہے نا وہ رکھ دیتی ہے۔ اب کس چکر میں پڑ گئے ہیں آپ؟ ایمان کی بات کرو، یہ عشق سے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو بہرحال بھائی حوض کوثر پہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ کون محمد ہوں گے؟ محمد ابن عبداللہ ہوں گے یا محمد نور من نور اللہ ہوں گے؟ تو پھر اللہ کہاں ہوگا؟ محمد کہاں ہوگا؟ محمد ہی اللہ ہوا، اللہ ہی محمد ہوا۔ یہ کیا کھچڑی آپ جو ہے نا وہ پکا رہے ہیں عقیدے کے باب میں، اور عقیدت کے نام پہ اور عشق کے نام پہ، محبت کے نام پہ ایسا غلط قسم کا غلو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرما دیا لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، یہ دین میں غلو مت کرو، اللہ کے بارے میں وہی کہو جو حق ہے، جیسا وہ ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ آج کے درس میں تو تنبیہ کر سکتا ہوں نا، میں تو توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ ابھی فیصلہ کرو، مرنے کے فوراً بعد یہ تینوں سوال ہیں من ربو کا۔ اگر تو آپ رب اس اللہ کو مانتے رہے ہیں کہ جس اللہ نے اپنے بارے میں کتاب و سنت میں یہ بیان فرما دیا کہ میں ایسا ہوں، اگر ویسا مانتے رہے تو جواب صحیح ہوگا۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اگر تو آپ ان کو وہ محمد مانتے رہے جس محمد کا تصور کتاب و سنت میں موجود ہے، اور وہ نور من نور اللہ کا نہیں ہے، وہ سید ولد آدم، بنو آدم کی اولاد آدم کے سردار کے طور پہ ہے،
اور سردار عبداللہ کے وہ بیٹے ہیں، سیدہ آمنہ کے بیٹے ہیں، قریشی ہیں، مکی ہیں، ہاشمی ہیں. یہ تصور ہے. اگر تو اس طرح کے محمد کو آپ نے مانا تو پھر تو قبر میں آئے گا جواب صحیح آ جائے گا. نہیں تو پھر اللہ بھی اگر خیالی اور محمد بھی خیالی تو پھر قبر سے لے کے حشر کے آخری لمحے تک ایسے اللہ کو اور ایسے محمد کو تلاش کرتے پھرو گے لیکن کہیں ملے گا نہیں، اور آخر جو انجام ہوگا وہ جہنم ہوگا. اللہ رب العالمین سے جو ہے نا وہ ڈر جائیے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ عقیدہ رکھیے. اب یہ دیکھیے کتنے گمراہی کی بات ہے. اللہ نے اپنے بارے میں قرآن پاک میں بتا دیا. اب ہم اللہ کو کس طرح جانیں؟ ہم محمد کو شک کی بنیاد پہ مانا جا رہا ہے، اور اللہ کو منطقی اور فلسفی کلیات جزیات کے ذریعے جو ہے وہ مانا اور پہچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کے 99 نام ہیں، اور یہ منطقی فلسفی کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ 7 ہیں، اس کے اوپر نہیں ہے، وہ باقی سارے 92 انہی کے اندر ہی جو ہے نا وہ گھسر مسر ہے. وہ بھائی کیا عقیدہ ہے تمہارا؟ خدا کے بندو، اگر عشق کے ساتھ یا منطق اور فلسفے کی کلیات و جزیات کے ساتھ اللہ کا، رسول کا، رسالت کا اگر فیصلہ کرنا ممکن ہوتا تو اللہ کو کیا ضرورت تھی انبیاء کو بھیجنے کی؟ تو بہرحال آج کے درس میں بھائی بڑی توجہ طلب بات ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن خلق یہی ہے کہ آپ ان کو وہ محمد مانے جو محمد ابن عبداللہ ہے اور عبداللہ و رسولہ ہے. اگر نور من نور اللہ کہیں گے، نہ یہ ادب ہے، نہ حسن خلق ہے، اور نہ ہی ایسے محمد کا کہیں کوئی وجود ہے، تو ان خیالات سے نکلو بھائی. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.